فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون صدق اللہ العظیم۔ قابل قدر علماء ذوی الاحترام، حاضرین و ناظرین سنی اجتماع، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پیشتر آقا کریم رؤوف و رحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں، عقیدت و محبت میں ڈوب کر اسی طریقے سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یقیناً مجھ سے پیشتر یقیناً مجھ سے پیشتر آپ نے بہت ساری ایمانی باتیں سماعت کرنے کا شرف حاصل کیا ہوگا۔ میں بھی تھوڑی دیر کے لیے حاضر آیا ہوں تاکہ کچھ آپ کو آپ کی ذمہ داری کا احساس دلا سکوں اور گزرنے والی زندگی کی کوتاہیوں سے پردہ اٹھا کر آپ کو یہ بتانے میں میں کامیاب ہو سکوں کہ آج آپ کو کرنا کیا ہے۔ یقیناً گرمی آپ کو بھی ہو رہی ہے، مجھے بھی ہو رہی ہے، لیکن پنکھے کی آواز شاید میری باتوں کو آپ کے کانوں تک پہنچانے کے سلسلے میں ڈسٹرب کر رہی ہو۔ تھوڑی گرمی برداشت کر لیجیے، آپ پنکھا بند کر دیجیے۔ چلیے، کریں گے گرمی برداشت آپ؟ تو بس اب توجہ پوری اس طرف نہیں، شو بس ٹھیک ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم اس وقت جس چال چلن کے شکار اور عادی ہو چکے ہیں، وہ ہماری چال چلن، وہ ہماری بے راہ روی، وہ ہمارا آوارہ پن نہ دنیا میں ہمیں عزت دے سکتا ہے، نہ ہمیں آخرت میں۔ آج جہاں کہیں بھی مسلمانوں کی زندگی کا جائزہ لیا جائے، چاہے وہ کسی دیہات کے مسلمان ہوں، چاہے شہر کے، تو یہ بات واضح طور پر سمجھ میں آتی ہے کہ اگر مسلمان کی زندگی میں اسلامی اقدار کو تلاش کیا جائے تو مسلمان کی زندگی سے اسلامی اقدار چھلکتے نظر نہیں آتے۔ بسا اوقات دنیا ہمیں یاد دلاتی، یار تم مسلمان ہو کر ایسا کرتے ہو، تب آدمی کو محسوس ہوتا ہے کہ یار میں مسلمان ہوں۔
وہ کون سی برائیاں ہیں جن کے دروازے پر ہم دستک نہ دیتے ہوں؟ وہ کون سی آوارہ گردی ہے جس میں مسلمان ڈوبا ہوا نہ ہو؟ آج کسی قوم کے اندر ایک برائی پائی جاتی ہے لیکن امت مسلمہ کے اندر ساری برائیاں پائی جاتی ہیں۔ جہالت ہماری قوم کے اندر، بے راہ روی ہماری قوم کے اندر، تہذیب و تمدن سے بے نیازی ہماری قوم کے اندر، علم سے ناواقفیت ہماری قوم کے اندر، اور ایک سب سے بڑی خرابی ہماری قوم کی یہ بھی ہے، رات بلا وجہ جاگنا اور تمباکو، گٹکھا، سگریٹ کے اندر اپنے پیسے کو برباد کرنا۔ مسلمانوں کو تلاش کرنا ہو تو کہاں تلاش کریں؟ پان کی ہٹڑی پر تلاش کر لیں، کہیں چوراہے پر تلاش کر لیں، کہیں رات کے 12-1 بجے بائک پر بھٹکتے ہوئے تلاش کر لیں۔ بہت کم ایسا ہوگا کہ مسلمان کو تلاش کرنا ہو تو کسی اچھی جگہ پر تلاش کیا جا سکے۔ اور ہم نے بھی شاید یہ قسم کھا لی ہے کہ ہم نے سدھرنا ہے ہی نہیں، یہ مولانا لوگ ہوں یا کوئی بھی ہو، ان کا کام ہے تقریر کرنا، وہ آئیں گے چلائیں گے چلے جائیں گے، ہم تو جیسے ہیں ویسے ہی رہیں گے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اب نسلیں بھی سدھرتی ہوئی نظر نہیں آتی، اولاد بھی غلط راستے پر چلتی نظر آتی ہے، گھر کا ماحول بھی پراگندہ نظر آتا ہے، اور جس طرح سے ماں باپ بے نمازی ہیں اسی طریقے سے اولاد بھی نماز سے اپنے دامن کو بچائے ہوئے نظر آتی ہے۔ اگر میں یہ کہوں تھوڑا سا آگے بڑھ کر تو غلط نہ ہوگا کہ نسلیں تباہ ہو رہی ہیں، قوم تباہ ہو رہی ہے، ضمیر مردہ ہو چکا۔ اس طریقے سے ہماری قوم غفلت کی شکار ہو چکی ہے کہ نہ اسے اچھا بننے کا جذبہ ہے، نہ اچھا بننے کی تڑپ ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ جس کی سوچ ہی اچھی نہ ہو وہ اچھا بننے کی تڑپ کیا کرے گا؟ آج سوچ کیا ہے؟ گندی پکچریں دیکھنا۔ آج سوچ کیا ہے؟ گالی گلوچ کرنا۔ آج سوچ کیا ہے؟ لوگوں کا مال کھا جانا۔ آج سوچ کیا ہے؟ سسرال کے مال پر پلنا اور بڑا ہونا۔ یہ ساری سوچ بن چکی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پھر بھی ہم مایوس اس لیے نہیں کہ آج بھی ہماری قوم کے کچھ ایسے جیالے نوجوان موجود ہیں جو علم کے میدان میں بھی لوہا منوا رہے ہیں اور کردار کے میدان کے اندر بھی اپنا مقام پیش کرتے نظر آتے ہیں، لیکن اکثریت غفلت کی شکار ہے، اکثریت گناہوں کے دلدل میں ڈوبی ہوئی ہے۔ بہت کم کوئی رات ایسی آتی ہوگی مسلمانوں کی جس میں ان کے دامن پر گناہوں کے دھبوں میں اضافہ نہ ہوتا ہو، اور بہت کم رات ایسی آتی ہوگی جس میں کوئی مسلمان مصلی بچھا کر اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہو کر کے اپنے گناہوں سے معافی مانگتا ہوا نظر آئے۔ کوئی رات یاد تو کرو آپ، ایسی رات کون سی آپ کی زندگی میں آئی جس میں آپ کے اندر پچھتاوا موجود ہو اور اپنے گناہوں کی بنیاد پر مصلی بچھا کر اللہ کی بارگاہ میں رو کر اس کو منانے کا خیال پیدا ہوا ہو؟ ہم گناہ کرنے میں تو ہچکچاتے نہیں ہیں، شرم بھی محسوس نہیں ہوتی، بلکہ اگر میں کہوں تو غلط نہ ہوگا، اب تو مسلمان کا حال یہ ہو چکا ہے کہ گناہ بے دھڑک کرتا ہے اور نیکی کرنے میں شرماتا ہے۔ نیکی میں شرم آتی ہے۔
اگر کسی مسلمان سے کہا جائے کہ بیٹھ کر سنت کے مطابق 3 سانس میں پانی پیو تو مسلمان کہے گا پتہ نہیں دنیا کیا سوچے گی. اور یہی مسلمان پھٹی ہوئی جینس پہن کر کے بھٹکنے کے اندر کوئی شرم محسوس نہیں کرتا. گدھے اور گھوڑے جیسے بال رکھ کر بھٹکنے میں کوئی شرم محسوس نہیں کرتا. کہاں جا رہی ہے ہماری قوم؟ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ اس وقت جو ایک بڑی تعداد میں میری نگاہوں کے سامنے آپ حضرات تشریف فرما ہیں، اگر آج کے دن آپ نے اپنی زندگی بدلنے کا ارادہ کر لیا اور کل کی صبح اگر آپ نے یہ قسم کھا لی کہ بس اب آج کے بعد چلیں گے تو مدینے کے تاجدار کے راستے پر چلیں گے، ڈریں گے تو اللہ رب العزت جل جلالہ سے ڈریں گے، اور اسی عزم کے ساتھ آپ نے جینا شروع کر دیا تو آپ دیکھیں گے کہ معاشرے کے اندر کتنا بڑا انقلاب پیدا ہوتا ہے. آئیے میں سمجھاتا ہوا چلوں. دنیا میں ہر انسان کسی بڑے کے قریب ہونا چاہتا ہے، بڑے کا ساتھ چاہتا ہے، بڑے کے ساتھ اٹھنا چاہتا ہے، بڑے کے ساتھ بیٹھنا چاہتا ہے. اور اگر کسی بڑے کا ساتھ اسے نصیب ہو جائے تو وہ اپنی قسمت پر ناز کرتا ہے. اور آپ دیکھتے ہوں گے کہ آج کا جو دور چل رہا ہے، مجھ جیسے ناکارے کو بھی لوگ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ایک سیلفی حضرت، ایک آپ کے ساتھ، مجھے لوگوں کو دکھانا ہے کہ میں آپ کے ساتھ. اور اس پر میں ماتم کرتا ہوں کہ یہ جذبہ صرف ہندوستان ہی کے اندر نہیں، مدینے میں بھی جانے کے بعد لوگوں کو دعا کا خیال نہیں رہتا، سیلفی کا خیال رہتا ہے. کیا ہو گیا ہے ہماری قوم کو؟ عرض یہ کر رہا تھا، دنیا کا ہر انسان کسی بڑے کے ساتھ رہنا پسند کرتا ہے، کسی بڑے کا ساتھ پسند کرتا ہے، کسی بڑے کے قریب رہنا پسند کرتا ہے، اس کی معیت پسند کرتا ہے. لیکن دنیا کے کسی بڑے سے قریب ہونا ہو تو آپ کے پاس کچھ وسائل ہونے چاہیے، کچھ سورس ہونا چاہیے، کوئی آپ کے پاس ایسی پوزیشن ہونی چاہیے جس کی بنیاد پر آپ کسی بڑے کے قریب ہو سکیں. دنیا میں بڑوں کی بھی ایک مطلب پوزیشن ہے، کوئی جو ہے وہ ضلعی سطح پر بڑا ہے، کوئی ملکی سطح پر بڑا ہے، کوئی عالمی سطح پر بڑا ہے. اس طرح سے بڑوں کی پوزیشن ہوتی ہے. اور آدمی جتنا بڑا ہے اتنے بڑے کے قریب پہنچنے کے لیے ایک عام انسان کو بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، بڑی تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں، تب جا کر کے اس بڑے کا ساتھ اسے نصیب ہوتا ہے. اب میں ایک سوال پوچھوں گا، اس کا جواب آپ مجھے دیجیے گا. کیا اللہ سے بھی بڑا کوئی ہے؟ میں آج آپ کو یہی بتانے آیا ہوں کہ آپ کو اللہ کا ساتھ کیسے نصیب ہو سکتا ہے. اور جسے خدا مل جائے اسے پھر کس چیز کی حاجت رہے گی؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے صدقہ و توفیل ہمیں رب قدیر جل جلالہ نے قرآن عطا فرمایا. اور یہاں پر یہ بتاتا ہوا چلوں، یاد رکھیں اللہ کی باتیں اور لوگ بھی کرتے ہیں، مصطفیٰ کی باتیں اور لوگ بھی کرتے ہیں، لیکن جو بات کرنے والوں کا سینہ اگر مصطفیٰ کی محبت سے خالی ہو تو ایسی باتوں کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہوا کرتی. میں اس کو سمجھاؤں، ہمارے یہاں ہماری قوم بڑی عجیب باتیں کرتی ہے. مولانا یہ اختلاف کی باتیں نہیں، نماز کی بات ادھر بھی ہوتی ہے ادھر بھی ہوتی ہے. تو میں آپ کو صرف اتنا سمجھا دوں، یہ فلسفہ آپ ہمیں کیوں سمجھا رہے ہو؟ کیا یہ فلسفہ امام حسین کو نہیں معلوم تھا؟ کربلا میں چھوٹی سی جماعت امام حسین کی تھی اور بڑی جماعت یزیدیوں کی تھی. وہاں 22,000 کی جماعت ہوتی تھی، یہاں چند گنے چنے لوگوں کی جماعت. میں حیران ہوں، یا اللہ ماجرا کیا ہے؟ حسین اتنی بڑی جماعت چھوڑ کر
اس چھوٹی سی جماعت کے ساتھ نماز کیوں ادا کر رہے ہیں؟ اور پھر ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتا دوں کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جنگیں بہت ہوئیں، بہت ساری جنگیں ایسی ہیں جس میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس شریک ہوئے، لیکن ان جنگوں کی تاریخ بھی لوگوں کو نہیں معلوم، دن بھی نہیں معلوم، اور اس میں شہید ہونے والے صحابہ کے نام بھی نہیں معلوم۔ لیکن کربلا کی جنگ ہر ایک کو یاد ہے، 10 محرم ہر ایک کو یاد ہے کہ یہ یوم عاشورہ ہے اور اس دن امام حسین شہید ہوئے، اور یہ کربلا کے جنگ کی تاریخ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ نے اس جنگ کو لوگوں کے دلوں کے اندر یاد کیوں رکھنے کا جذبہ عطا فرمایا؟ تو یاد رکھیں، وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ مصطفیٰ پیارے جس جنگ میں شریک ہوئے تھے وہاں کھلے ہوئے کافر تھے، اور حسین جس جنگ کے اندر شریک ہوئے تھے وہاں کلمہ بھی پڑھا جاتا تھا، روزے بھی رکھے جاتے تھے، امام پر درود بھی پڑھا جاتا تھا، یعنی نبی کی آل پر۔ لیکن امام حسین نے بتا دیا اب سب سے زیادہ خطرہ ایسی جماعتوں سے ہے جو نماز بھی پڑھیں گے اور مصطفیٰ کی آل کے دشمن بھی ہوں گے۔ عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، تھوڑا سا سمجھو، اللہ عز و جل نے معیت کے سلسلے میں، اپنے ساتھ کے سلسلے میں، اپنی رحمت کے ساتھ کے سلسلے میں ہمیں قانون عطا فرمایا۔ کون ہے وہ بندہ جو یہ چاہتا ہو کہ اللہ اس کے ساتھ ہو جائے؟ دنیا کے بڑے انسان کا ساتھ چاہیے تو اسٹیٹس کی ضرورت ہوتی ہے، سرمایہ کی ضرورت ہوتی ہے، مالداری کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اے میرے کریم، تجھ سے بڑا تو کوئی ہے ہی نہیں۔ اگر ہمیں تیرا ساتھ چاہیے تو ہم کیا کریں؟ تو میرے کریم نے فرمایا سنو، اگر میرا ساتھ چاہیے تو میرا ساتھ 2 لوگوں کو نصیب ہوتا ہے، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون۔ جو مجھ سے ڈرنے والا ہے اور نیکی کرنے والا ہے، ایسے بندوں کے ساتھ کوئی ہو یا نہ ہو، اللہ فرماتا ہے اس بندے کے ساتھ میں ہوں۔ تقوی بہت عظیم دولت کا نام ہے۔ آج کا مسلمان سب سے ڈرتا ہے، رب سے نہیں ڈرتا، اور جو رب سے ڈرتا ہے اللہ سب کا ڈر اس کے دل سے نکال دیتا ہے۔ مسلمان سے پوچھا جائے تم رب سے ڈرتے ہو یا نہیں ڈرتے؟ ہر مسلمان جواب دے گا میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ تو میں پوچھتا ہوں، نادان اور ظالم انسان تو کہتا ہے رب سے ڈرتا ہے، تیرے نزدیک تو رب کا ڈر اتنا بھی نہیں جتنا سی سی ٹی وی کا ڈر تیرے اندر موجود ہے، کہ اگر ٹی وی کا کیمرہ، روڈ پر چلنے والی گاڑی کو دیکھنے والا کیمرہ موجود ہو تو کیمرے کے ڈر سے اپنی رفتار کو تو سلو کر لیتا ہے، لیکن تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے پھر بھی تو گناہ چھوڑتا نظر نہیں آتا۔ یہ کیسا اللہ سے ڈر ہے کہ کھلے عام گناہ ہو رہا ہے؟ ایک انسان ماں کا لحاظ تو کرتا ہے، باپ کا لحاظ تو کرتا ہے، پیر کا لحاظ کرتا ہے، استاد کا لحاظ کر کے وہ گناہ سے بچتا ہے، اور ان کے سامنے وہ گناہ کرنے سے بچتا ہے۔ لیکن اللہ اکبر، اتنا بے باک انسان ہو گیا کہ خدا دیکھ رہا ہے اور وہ گناہ کر رہا ہے۔ اللہ سے کہاں چھپ سکتے ہیں؟ اور اللہ سے کون سی چیز پوشیدہ رہ سکتی ہے؟ اللہ رب العزت جل جلالہ نے فرمایا ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء۔ زمین و آسمان میں کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں جو اللہ سے چھپی ہوئی ہو۔ کہاں چھپو گے تم؟ گناہ کرنا ہو تو اندھیرا تلاش کرتے ہو، گناہ کرنا ہو تو تنہائی تلاش کرتے ہو،
गुनाह करने से पहले दाएं बाएं झांकते हो कि कोई पहचान वाला ना आ जाए। तुम दुनिया के इंसान से छुप सकते हो, खुदा से नहीं। ए रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, अल्लाह वालों का हाल ये था कि वो तन्हाई में भी अल्लाह से डरते थे और मजमे में भी अल्लाह से डरा करते थे। खौफ इतना था अल्लाह का उनके दिलों के ऊपर कि वो अपने दामन को गुनाह से आलूदा करने से घबराते थे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, वो जानते थे कि हमें खुदा की बारगाह में अपने आमाल का जवाब देना है, अपनी जिंदगी का जवाब देना है। और आज के मुसलमान के दिलो दिमाग से मरने का तसव्वुर निकल गया और खुदा की बारगाह में जवाबदेही का तसव्वुर निकल गया। तुम इज्जत चाहते हो, शोहरत चाहते हो, मालदारी चाहते हो, तरक्की चाहते हो, बेहिसाब माल चाहते हो, तो मैं इस वस्फ पर कुर्बान, जिस वस्फ से खुदा मिल जाता हो, तो ये सारी चीजें कैसे नहीं मिलेंगी। जब तकवा इख्तियार करने पर खुदा मिल जाए तो तकवा इख्तियार करने पर उसकी चीजें भी मयस्सर हो जाती हैं। तकवा बहुत अजीम दौलत का नाम है। मैं थोड़ा सा समझाता हुआ चलूं, अल्लाह से डरना किसको कहते हैं, ताकि आज थोड़ी सी आपकी तवज्जो उस तरफ भी मबजूल हो जाए, ताकि जब रात के सन्नाटे में, तन्हाई में शैतान आपको वरगलाए, गंदी चीज़ों की तरफ माइल करे, बदकिरदारी की तरफ माइल करे, भागने और भगाने की तरफ माइल करे, अय्याशी और ज़िना की तरफ माइल करे, तो आपके दिलो दिमाग के अंदर ये फ़लसफ़ा मौजूद हो ताकि आप अपने दामन को गुनाहों से बचा सकें। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, डरने के 3 तरीके हैं। एक इंसान जिसके पास मालो ज़र नहीं है, मालो ज़र नहीं, दौलत तो सरवत नहीं, वो गुनाह करना चाहता है कि वो गुनाह करे, लेकिन उसके पास इतना पैसा नहीं कि वो गुनाह कर सके, इतना माल नहीं कि वो गुनाह कर सके, तो वो इंसान अपने दामन को गुनाह से बचा लेता है। इस तरह से गुनाह से बचने पर सवाब तो मिलेगा, लेकिन उसे मुत्तकी नहीं कहा जाएगा। एक इंसान के पास पैसा भी है, मालो ज़र भी है, दौलत तो सरवत भी मौजूद है, और वो इंसान गुनाह करना चाहता है, लेकिन उसके बदन में इतनी ताकत नहीं कि वो गुनाह कर सके, चुनाचे वो गुनाह से बचता नजर आता है। ऐसे गुनाह से बचने वाले को सवाब तो मिलेगा, लेकिन मुत्तकी की फहरिस्त में वो शामिल नहीं हो सकता। एक बंदा है, ताकत भी है उसके पास, पैसा भी है उसके पास, गुनाह करना भी चाहता है, लेकिन डरता है कि कोई मुझे देख न ले, वरना मेरी इज्जत चली जाएगी, तो अपनी इज्जत के बर्बाद होने के डर से वो अपने आप को गुनाह से बचाता है। इस तरह से गुनाह से बचने पर भी वो मुत्तकी नहीं कहलाएगा। लेकिन एक बंदे के पास पैसा भी है, ताकत भी है, कोई देखने वाला भी नहीं है, और गुनाह उसे पुकार रहा है कि मुझे कर ले, लेकिन सिर्फ वो इतना सोचता है, कोई देखने वाला हो या ना हो, मेरा मौला देख रहा है, और इस तरह से वो अपने आप को गुनाह से रोक लेता है और वो मुत्तकी की फहरिस्त में शामिल हो जाता है। ऐसे बंदे को अल्लाह यहां भी इज्जत देता है और आखिरत में भी इज्जत अता फरमाए। मेरा ख्याल है कि गर्मी की वजह से लोग ज्यादा परेशान हो रहे हैं, पंखे को चालू कर ही दीजिए आप।
اس لیے کہ بے چینی میں شاید آپ اتنا نہ سن سکیں، حالانکہ ایسا نہیں کہ میں اپنے پاس پنکھا چالو کر کے رکھا ہوں اور آپ کو گرمی میں رکھا ہوں۔ خیر، آواز پر توجہ دیجئے، ادھر کے بھی چالو کر دیجئے تاکہ میں اکیلا نہیں، سب پنکھے میں رہیں۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ کی توجہ میری گفتگو پر رہے گی نا انشاءاللہ العظیم؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب اگر کوئی بندہ ظاہر میں بھی اللہ سے ڈرتا ہے، باطن میں بھی اللہ سے ڈرتا ہے، تنہائی میں بھی اللہ سے ڈرتا ہے، مجمع میں بھی اللہ سے ڈرتا ہے، اس کو اپنے کام کی فکر نہیں ہوتی، وہ مطمئن ہوتا ہے کہ میں زندگی بھر اللہ سے ڈر رہا ہوں، اب میں اپنے کریم سے جو مانگوں گا میرا مولا میری دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے کام کو آسان کر دیا کرتا ہے۔ آج علماء کے پاس، مشائخ کے پاس لوگ جا جا کر کہتے ہیں حضرت میرا کوئی کام بنتا ہی نہیں ہے، میرا کام بگڑتا چلا جاتا ہے، اور اب تو تعویذات اور دم درود کا ایسا سلسلہ چل پڑا ہے کہ انسان چاہتا ہے ہم کچھ نہ کریں، سارا کام تعویذ ہی کرتا چلا جائے، ہم برائی میں بھی ڈوبے رہیں، بے نمازی بن کر کے بھی جئیں، گناہ بھی کرتے رہیں، اور تعویذ ہمیں مالدار کرتا چلا جائے۔ بس یہ سوچ بنتی چلی گئی، یہ فکر بنتی چلی گئی۔ یاد رکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر آپ مالدار بن بھی جاتے ہیں اور آپ یہ کہنے بھی لگ جائیں میرے پاس کیا کمی ہے، سب کچھ اللہ نے مجھے دے رکھا ہے، ساری نعمتیں میرے پاس موجود ہیں، لیکن میں آپ سے ایک چیز عرض کروں گا، وہ انسان خوش نصیب صرف نہیں ہے جس کے پاس دولت و ثروت موجود ہو۔ یاد رکھیں دولت و ثروت کا ملنا بھی اچھی چیز ہے اگر حلال ہے تو، لیکن اگر صرف دولت و ثروت اس کے پاس موجود ہے اور اس کو سجدے کی توفیق نہیں، سجدے کی تڑپ نہیں، سجدے کا جذبہ نہیں، تو آئیے میں آپ کو سمجھاتا ہوا چلوں، اللہ جس بندے سے محبت کرتا ہے اسے بھی دولت دیتا ہے، اور جس سے محبت نہیں کرتا اسے بھی دولت دیتا ہے، لیکن سجدے کی توفیق اسے ہی دیتا ہے جس سے میرا مولا محبت فرماتا ہے۔ آپ اپنے گھر میں کسی کو بلائیں گے نہیں، اپنے گھر میں آوارہ لوگوں کو دعوت نہیں دیں گے۔ اگر آپ کے پاس دولت ہے، حرام کمائی کی دولت ہے، گناہ کے اندر گرفتار ہو رہے ہیں، آوارگی کر رہے ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں میں نے 5,000 روپے دے دیے اللہ کے نام پر، میرے لیے کوئی مشکل مسئلہ نہیں، میں تو بہت دھنی ہوں قسمت کا، بہت مالدار ہوں میں، تو میں آپ کو بتا دوں ڈرو اللہ عز و جل سے، ڈرو اللہ عز و جل کی پکڑ سے، اس لیے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس نے قارون کو بھی دولت دی تھی، فرعون کو بھی دولت دی تھی، حامان کو بھی دی تھی، شداد کو بھی دی تھی۔ اسی لیے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، صحیح معنوں میں خوش نصیب بندہ وہ ہے جس کا سینہ محبت رسول سے لبریز ہو اور جس کی پیشانی خدا کی بارگاہ میں جھک رہی ہو، یہ سب سے بڑا خوش نصیب۔ تقوی بہت عظیم دولت کا نام ہے، تقوی بہت بڑے سرمایے کا نام ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے جتنے برگزیدہ بندے اس فرش گیتی پر تشریف لائے، ان سب کی زندگی میں جو چیز نمایاں طور پر تھی وہ اللہ کا ڈر تھا، وہ اللہ کا خوف تھا، وہ اللہ کے خوف سے کانپتے تھے۔ میں یہاں پر ایک واقعہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں۔ ایک بزرگ، یہ اس زمانے کی بات ہے جب ہوائی جہاز کا سلسلہ شروع نہیں ہوا تھا اور لوگ بحری جہاز سے سفر کرتے تھے،
سمندری جہاز سے۔ اس زمانے کے اندر بھی دوسرے ملکوں سے آدمی کسی ملک میں جائے تو اس کے سامان کی چیکنگ ہوا کرتی تھی۔ ایک اللہ والے بحری جہاز میں سوار ہوتے، ان کے پاس ایک چھوٹی سی کپڑے کی تھیلی تھی، اسی کے ساتھ سوار ہو گئے۔ جب ساحل سمندر پر جہاز پہنچا اور وہ جہاز سے جب اترتے ہیں تو کسٹم والوں نے پوچھا کہ آپ کے پاس کیا ہے؟ انہوں نے تھیلی بتا دی کہ یہی تھیلی ہے میرے پاس۔ کسٹم والوں نے کہا جائیے، کوئی تفتیش نہیں، کوئی سوال نہیں، کوئی پرسش نہیں، توجہ چاہوں گا۔ ان کے پیچھے جو لوگ آ رہے تھے ان کے پاس سامان کی بھرمار تھی، وہ جیسے ہی اترتے ہیں تو کسٹم والوں نے ان کے سامان کی جانچ شروع کر دی۔ اس میں کافی وقت لگ گیا اور کافی وقت کے بعد جب وہ باہر نکلے تو کیا دیکھتے ہیں؟ وہ اللہ کے برگزیدہ بندے جن کو وہاں پر تفتیش کرنے والوں نے کہا تھا آپ جائیں، تو وہ وہاں جا کر کے رو رہے تھے، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ تو جن کے پاس سامان زیادہ تھا اور وقت زیادہ لگا چیکنگ کے اندر، انہوں نے اس اللہ والے سے کہا کہ رونے کی کیا وجہ ہے؟ کیا سبب ہے رونے کا؟ آپ تو جلدی نکل گئے، آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ آپ رو رہے ہیں، اس کے باوجود آپ رو رہے ہیں۔ اب اللہ والے کا جواب سنیے تاکہ آپ کے اندر بھی کوئی رمق پیدا ہو سکے۔ وہ اللہ کے برگزیدہ بندے جواب میں ارشاد فرماتے ہیں میں اس لیے نہیں رو رہا کہ میری تفتیش نہیں ہوئی، یہ تو شکرانے کے آنسو ہیں اور ایک تصور کے اندر ڈوب کر اس تصور میں ڈوب جانے کی وجہ سے یہ آنسو نکلے ہیں۔ کہا کیا تصور؟ کہا مرنا تو ایک دن ہے ہی نا، قیامت میں جب رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور مولا جب دفتر کو دیکھے اور کہہ دے اس میں تو کوئی گناہ نہیں، جاؤ اسے روانہ کر دو، جس طریقے سے آج اس تفتیش کرنے والے امیگریشن کسٹم آفیسر نے کہہ دیا تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے تم چلے جاؤ، کاش قیامت میں میرا مولا بھی مجھ سے کہہ دے کہ اس کے دامن میں کوئی گناہ نہیں، لے جاؤ اسے جنت میں ڈال دو۔ میں یہ سوچ کر کے رو رہا ہوں، کیا ہمارے ذہن میں کبھی اس قسم کا خیال آیا؟ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، اللہ والے ہمیشہ آخرت کی فکر کرتے، ان کے دل میں مولا کا ڈر رہتا۔ ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر آئے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں سرکار مجھ سے ایک گناہ ہو چکا ہے، کیا میں توبہ کروں تو اللہ میری توبہ قبول فرما لے گا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، سچے دل سے توبہ کرو تو اللہ تمہاری توبہ کو قبول کر لے گا۔ انہوں نے اسی وقت توبہ کی اور اس کے بعد حضور سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا مجھے گناہ کرتے میرے مولا نے دیکھ لیا تھا؟ سرکار نے فرمایا ہاں، اتنا سننا تھا کہ ایک چیخ ماری اور ان کی روح پرواز کر گئی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک آفیسر کے سامنے کھڑے رہنے سے آدمی کا پسینہ نکل جاتا ہے، تو ذرا سوچو جو ساری کائنات کا پالنے والا ہے جب اس کے سامنے کھڑے ہونے کا وقت آئے گا تو کیا کیفیت ہوگی؟ وہ ایک ایک پل کا حساب لے گا، ایک ایک نعمتوں کا حساب لے گا۔ یہاں تک حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو تم ٹھنڈا پانی پیے ہو اس ٹھنڈے پانی کا بھی اللہ تم سے حساب لے گا۔ آج انسان کھانا کھاتا ہے، دبا کے کھاتا ہے، مرغ مسلم کھاتا ہے، اور کبھی عیاشی سے پہلے جی بھر کر کھاتا ہے اور کھا کر پھر عیاشی کرتا ہے۔
लेकिन आओ मैं आपको एक फ़लसफ़ा समझा दूं ताकि आप महसूस कर सकें। रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने मुनव्वरा में तशरीफ़ फरमा हैं। अल्लाह अकबर, दोपहर की धूप का वक्त है। उमूमी तौर पर सहाबा और ख़ुद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोपहर के वक्त अपनी क़यामगाह पर आराम फरमाया करते। अल्लाह अकबर। सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भूख की शिद्दत ने परेशान किया, तो फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु भूख की शिद्दत से परेशान होकर दोपहर की चिलचिलाती धूप में बाहर निकलते हैं। इसलिए निकलते हैं कि कोई रसूल आज़म के सहाबी शायद मिल जाएं और मुझे अपने घर ले जाएं और कुछ मेरी ज़ियाफ़त कर दें। बाहर निकलते हैं तो कोई नज़र नहीं आता। अपनी गली से सिद्दीक़ अकबर निकलते नज़र आते हैं। सिद्दीक़ अकबर को भी शिद्दत से भूख लगी थी। इत्तेफाक से उनके घर में भी बज़ाहिर खाने को कुछ मौजूद नहीं था। बाहर निकले, फ़ारूक आज़म को देखा, पूछा क्या बात है ऐ उमर, तुम इस वक्त दोपहर के वक्त बाहर निकले हो? उन्होंने अपनी कैफियत का जिक्र किया। बस मैं सोचा कि कोई मिल जाए और मुझे खाने के लिए अपने घर ले जाए। भूख की शिद्दत ने मुझे परेशान कर रखा है। तकाज़े की जसारत नहीं, गैरत इजाज़त नहीं देती किसी से मैं तकाज़ा करूं, लेकिन भूख की शिद्दत ने परेशान कर रखा है, इसलिए मैं बाहर निकला। और फिर उसके बाद पलट कर सिद्दीक़ अकबर से पूछते हैं, अबू बकर ये तो बताइए, आप भी तो दोपहर के वक्त कभी नहीं निकलते, इस वक्त निकलने की वजह क्या है? फरमाते हैं मुझे भी भूख ने परेशान कर रखा था तो मैं भी थोड़ी देर के लिए बाहर निकला। अभी ये दोनों गुफ्तगू कर रहे थे कि मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ़ लाए और देखा अपने दोनों ग़ुलामों को, और उसके बाद दोनों से बाहर निकलने की वजह नहीं पूछते, बल्कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं आओ चलते हैं। अपने एक सहाबी के हवाले से फरमाया उनके घर चलते हैं। अल्लाह अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने एक सहाबी के दौलत कदे पर तशरीफ़ ले जाते हैं। दरवाजे पर दस्तक दी, उनकी बीवी ने अंदर से पूछा कौन? आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना नाम फरमाया और अपने साथ दोनों सहाबा का नाम बताया कि ये दोनों भी मेरे साथ हैं। अंदर से सहाबी रसूल की बीवी ने मरहबा मरहबा की सदाएं लगाईं और उसके बाद दरवाज़ा खोलकर मेहमान खाने में बिठा दिया। और उसके बाद अर्ज़ करने लगी कि मेरे शौहर को मालूम न था कि मदीने के ताजदार मेरे घर तशरीफ़ लाने वाले हैं, वरना वो बाग में न जाते। इस वक्त वो बाग के अंदर हैं, लेकिन मैं किसी भी तरह से इत्तला भिजवाती हूँ कि हुजूर तशरीफ़ लाए हैं। अभी ये गुफ्तगू चल रही थी और थोड़ा सा वक्त भी गुजरा भी नहीं था कि वो सहाबी हाथ में खजूरों की थाल लेकर के घर की तरफ आते हुए नजर आए और घर में दाखिल होते हैं। आकाए करीम को देखा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा को देखा, दोनों के सामने सबके सामने थाल रख दी। उन्होंने खाना तनावुल फरमाया, वो खजूर तनावुल फरमाया। उसके बाद मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, वो सहाबी कहते नहीं हैं कुछ खाएंगे, कुछ पेश करेंगे, कुछ पेश करें, क्या लेंगे, ये सब नहीं करते। ये तरीक़ा नहीं है। मेज़बान का तरीक़ा ये है ला ला करके सब पेश करता रहे। कौन ऐसा होगा जो कहे कि हाँ ये ले आओ, हाँ ये ले आओ। साहबा तरीक़ा जानते थे तो हुजूर से पूछा नहीं कुछ लेंगे, कुछ पेश करेंगे, बल्कि सहाबी कहते हैं हुजूर आप खजूर तनावुल फरमाएं, मैं बकरी के बच्चे को ज़बा करके उसका सालन तैयार करवाता हूँ। लेकिन सरकार ने फरमाया बकरी के बच्चे को ज़बा अभी न करना। तो एक बड़ी बकरी जो मौजूद थी उसको उन्होंने ज़बा किया और ज़बा करने के बाद सालन तैयार हुआ, रोटियाँ तैयार हुई। तवज्जो चाहूँगा, खाना दस्तरखान पर चुना गया। जैसे ही खाना रखा गया, सरकार ने जैसे ही सालन के प्याले को देखा, रोटियों को देखा, तो सरकार की आंखें भर गईं और इरशाद फरमाया सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से, अबू बकर 1 महीना हो गया मेरी फातिमा ने ये खाना देखा तक नहीं है। अल्लाह अकबर। सबसे ये पहले ये खाना फातिमा के घर भिजवाया जाए, खातून जन्नत के यहाँ खाना भिजवाया गया। तवज्जो चाहता हूँ मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों। उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना तनावुल फरमाया, लेकिन खाना खाने के बाद
हुजूर की आंखों में आंसू थे। खाना खाने के बाद आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहे थे। सिद्दीक उमर रदी अल्लाह तआला अन्हुमा ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, रोने की क्या वजह है? तवज्जो चाहूंगा, कुछ याद रहे या न रहे ये याद रख कर जाना। सरकार ने फरमाया, अबू बकर मैं इसलिए रो रहा हूं कि बड़ा लजीज खाना अभी हमने खाया, बड़ा अच्छा खाना हमने खाया। मैं इसलिए रो रहा हूं कि कयामत में अगर रब ने पूछ लिया कि इतना अच्छा खाना मैंने तुम्हें दिया, इसको खाने के बाद तुमने कौन सा नेक काम किया, इस जवाब को याद करके मैं रो रहा हूं। यहां से ये बात समझ में आई कि खाओ तो अच्छे काम की नीयत से खाओ, और कुरान भी कहता है कुलू मिनत तय्यिबाति वअमलू सालिहा, पाकीज़ा चीजों में से खाओ और नेक अमल करो। कितने लोग हैं जो इसलिए खाते हो कि नेक अमल करें। हम तो इतना खाते हैं कि 7 अप का धक्का मारना पड़ता है, नमाज भी बोझल बन जाती है, सजदे भी नहीं हो पाते, इतना खा लेते हैं कि चलने की ताकत भी नहीं रहती। कभी हमने इस नीयत से भी खाना खाया है कि हम खाएं ताकि कुव्वत हमें मिले, तो हम 12 रकात की जगह पर 16 रकात पढ़ें, नवाफिल की कसरत करें? नहीं। कुछ लोग खाते हैं अय्याशी के लिए, कुछ लोग खाते हैं बदकिरदारी के लिए, कुछ लोग खाते हैं आवारगी के लिए, बल्कि अब तो मार्केट में ऐसी टैबलेट्स भी बिका करती हैं जिससे ताकत आए और इंसान अय्याशियां करे। कहां जा रही है कौम? एक एक लुकमे का और एक एक कतरे का अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल क़यामत में सवाल पूछेगा और हिसाब लेगा। ये खाना हमें जो अल्लाह दे रहा है, उसकी वजह यह है कि हम खाकर नेकियां करें, और हम तो इतने बड़े जालिम हैं कि पेट भर कर खाकर अल्हम्दुलिल्लाह कहना भी याद नहीं रहता है, इतना भी याद नहीं रहता। एक पानी का गिलास अगर कोई पेश कर दे तो थैंक यू कहना नहीं भूलते, लेकिन मौला का इतना रिस्क खाकर अपने मौला का शुक्र अदा करना याद नहीं रहता है। कहां जा रहे हैं हम? ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अगर तुम चाहते हो कि बेहिसाब रोजी मिले, अगर तुम चाहते हो कि काम आसान हो जाएं, अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह क़यामत के दिन नजात अता फरमाए, और अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह का साथ नसीब हो जाए, तो तकवा इख्तियार करो। और तकवा इतनी अजीम दौलत है कि सिर्फ खुदा का साथ नहीं, खुदा के रसूल का साथ भी नसीब हो जाया करता है। हज़रत मुआज़ बिन जबल रदी अल्लाह तआला अन्हु जब यमन के गवर्नर बना करके भेजे जा रहे थे, तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुआज़ जब तुम पलट करके आओगे तो मेरी मुलाकात नहीं होगी। तो मुआज़ रोने लगे, हज़रत मुआज़ की आंखों से आंसू जारी हो गए। सरकार की जुदाई का तस्वुर उन्हें बेचैन कर दिया। तो सरकार ने फरमाया, ऐ मुआज़, क्या तुम चाहते हो कि कयामत में मुझसे करीब रहो? क्या तुम चाहते हो कि कयामत में मेरा कुर्ब तुम्हें नसीब हो जाए? तो हज़रत मुआज़ बिन जबल रदी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज किया, हाँ या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मैं क़यामत में आपके कुर्ब की दौलत से माला माल होना चाहता हूँ। सरकार ने फरमाया, है मुआज़, तकवा इख्तियार करो, क़यामत में मुझसे करीब हो जाओगे, डरो अल्लाह से। खुदा की कसम, अगर अल्लाह का डर तुमने दिल में पैदा कर दिया, तुम्हारा कोई काम कभी अटकेगा नहीं। अल्लाह का डर दिल में पैदा हो गया तो इनाम व इकराम की बारिश होगी। अल्लाह का डर दिल में पैदा हो गया, अल्लाह इज्जत अता करेगा। अल्लाह का डर पैदा हो गया तो बेहिसाब रोजी मेरा मौला अता फरमाएगा।
اور یاد رکھیں وہ نوجوان جو لڑکیوں کی تلاش اور عیاشیوں کی تلاش کے اندر در بدر بھٹکتے رہتے ہیں، کبھی اگر تمہاری زندگی میں اللہ نہ کرے ایسا وقت آ جائے کہ تم تنہا ہو اور کوئی خوبصورت عورت تمہیں گناہ کی دعوت دے، اور اگر تم نے اپنے آپ کو گناہ سے روک لیا، جانتے ہو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ حدیث مبارکہ میں ہے ایسے بندے کو جسے کوئی خوبصورت عورت گناہ کی دعوت دے اور وہ یہ کہہ کر رک جائے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میرا رب، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ عز و جل کل بروز قیامت اسے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ ڈرو اللہ سے، اور الحمدللہ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے کہ سینے میں محبت رسول کا دیا کسی حد تک روشن ہے۔ اب ضرورت اس امر کی ہے کہ تقوی اختیار کرو، ضرورت اس امر کی ہے کہ نماز کی پابندی کرو، ضرورت اس امر کی ہے کہ مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو عام کرو۔ جتنے بھی پرابلمز ہیں، جتنے بھی مصائب ہیں، جتنی بھی پریشانیاں ہیں، ان ساری پریشانیوں کو اللہ عز و جل تقوی کی بنیاد پر دور کر دے گا اور ساری مصیبتوں سے اللہ نجات عطا فرمائے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ظاہر میں بھی ڈرو اور باطن میں بھی ڈرو، اکیلے ہو تب زیادہ ڈرو اور ظاہر میں اور ڈرو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یاد رکھیں جہاں نیکی کر کے اللہ عز و جل جنت عطا فرماتا ہے، ویسے ہی اگر کوئی گناہ سے بچ جائے، اللہ کے ڈر سے گناہ سے رک جائے، تو اللہ ایک جنت نہیں 2 جنتیں عطا فرماتا ہے۔ میرے رب نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ بس اب آخری بات عرض کر دوں تاکہ آپ آج کوئی سبق لے کر کے یہاں سے جا سکیں۔ آپ کہیں گے میں گناہ سے بچنا چاہتا ہوں، نہیں بچ پاتا، میں آپ کو نسخہ دیتا ہوں، کوشش کریں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص روزانہ صبح کو 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے، اللہ تعالیٰ دن بھر شیطان سے اس کی حفاظت فرماتا ہے، دن بھر۔ اور میرا یہ جملہ یاد رکھیے گا، گناہ میں لذت تو ہے، عزت نہیں ہے۔ گناہ میں لذت تو ہے، عزت نہیں ہے، اسی لیے آدمی اپنے گناہ کو چھپاتا ہے اور نیکی کو ظاہر کرتا ہے۔ کوئی اپنے گناہ کو ڈکلیئر نہیں کرتا، گناہ چھپاتا ہے۔ اور یہ جو چوہے سے ہم ڈر جاتے ہیں، کھٹمل سے ڈر جاتے ہیں، یہ ڈر در حقیقت اس لیے ہے کہ ہمارے دل کے اندر، ہمارے دل پر گناہوں کے دھبے لگے ہوئے ہیں۔ جو انسان گناہ کرتا ہے وہ بزدل ہو جاتا ہے، جو انسان گناہ کرتا ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے۔ اس کو یوں سمجھ لیں کہ گناہ انسان کو کمزور کرتا ہے اور نیکی انسان کو طاقتور بنا دیتی ہے۔ اب یہ جملہ ذہن کے اندر محفوظ کر لو۔ کسی بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ ہم گناہ کتنا کریں؟ پوچھنے والے بھی عجیب ٹائپ کے ہوتے ہیں نا، ایک سے ایک ترم خواہ ہوتے ہیں پوچھنے والے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی محفل کے اندر لوگ سوال کرتے، ایک بندہ برابر بیٹھا رہتا تھا، کبھی اس نے کوئی سوال نہیں کیا۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمۃ و رضوان نے فرمایا سب پوچھا کرتے ہیں، تو اتنے مہینے سے بیٹھ رہا ہے، تو نے کوئی سوال ہی نہیں کیا۔ تو اس نے کہا حضرت میں ایک سوال کرتا ہوں، اگر سورج غروب ہی نہ ہو تو امام اعظم نے فرمایا تو نہ پوچھ، یہی بہتر ہے۔
تو نہ پوچھ یہی بہتر ہے۔ تو کچھ کھوپڑیاں ایسی ہوتی ہیں جو کیا سے کیا سوال کرتے ہیں۔ تو ایک نے سوال کر لیا کہ گناہ کتنے کریں؟ تو اللہ والے جھڑکتے نہیں ہیں، جواب بھی ان کا اتنا ہی تھا، فرماتے جتنا تو عذاب برداشت کرنے کی طاقت رکھتا ہو، جتنا تو عذاب برداشت کرنے کا، حضور عذاب تو برداشت نہیں کر سکتا، تو بولے پھر گناہ کیوں کرتا ہے؟ پھر گناہ کیوں کرتا ہے؟ میں ایک پاکیزہ معاشرہ چاہتا ہوں، میں نوجوان کی زندگیوں کو بہت بہتر زندگی کی حیثیت سے دیکھنے کی تمنا رکھتا ہوں۔ اے آج کے روح پرور سنی اجتماع میں آنے والوں، اپنی سوچ بدلو، اپنی فکر بدلو۔ جب کبھی گناہ تمہیں آواز دے، اس وقت صرف اتنا سوچنا کہ آج گناہ کرنا ہے، کل خدا کے سامنے حاضر ہونا ہے، کیا منہ دکھائیں گے؟ گناہ سے بچو، نیکیوں کی طرف مائل ہو جاؤ، اللہ کی بندگی کرو، نماز ایک وقت کی قضا نہ کرو، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ دنیا میں بھی عزت عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی عزت عطا فرمائے گا۔ اللہ والے اللہ کا ساتھ تلاش کرتے اور وہ جانتے تھے کہ اللہ کا ساتھ صبر کرنے میں ہے، اللہ کا ساتھ نماز میں ہے، اللہ کا ساتھ تقوی میں ہے، اللہ کا ساتھ اچھے کاموں کے اندر ہے، اللہ کا ساتھ مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہے، اس لیے وہ ان کاموں میں زندگی گزارتے تھے۔ آج کا مسلمان شیطان کا ساتھ چاہتا ہے، اس لیے گناہ میں جا رہا ہے، آوارگی میں جا رہا ہے، بدکرداری میں جا رہا ہے، اس لیے پورا شیطان بن چکا ہے۔ اور اس کو اگر میں کہوں تو غلط نہ ہوگا، اتنا شیطان بن گیا کہ اب اسے مسجد میں اچھا نہیں لگتا، نماز میں اچھا نہیں لگتا، تلاوت میں اچھا نہیں لگتا۔ حیرت کی بات ہے، اس سے بڑی شیطنت اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو توبہ کرو، استغفار کرو، نیکیوں کے راستے پر آ جاؤ۔ اللہ رب العزت جل جلالہ، آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم کے صدقہ و طفیل مجھے آپ کو سب کو قانون الہی اور قانون رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پاسداری توفیق نصیب فرمائے، گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، تقوی اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ظاہر میں بھی اللہ سے ڈرنے اور باطن میں بھی اللہ سے ڈرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔